بھارتی فوجی قیادت جان لے، نیوکلیئر انوائرمنٹ میں دونوں ممالک میں جنگ کے لیے گنجائش نہیں، دوبارہ جارحیت کی کوشش کی تو دشمن کو پہنچائے جانے والے فوجی اقتصادی نقصانات بھارت کی توقعات سے کہیں زیادہ بڑھ کر ہوں گے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کا پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے تاریخی اور غیر مبہم خطاب، کہا جنگ میں ہمارے ہتھیار زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہوئے بھارت کی جغرافیائی وسعت کا من گھڑت حفاظتی تصور ختم کر دیں گے۔ فیلڈ مارشل نے قوم کو یقین دلایا کہ مقدس سرزمین کا 1 انچ بھی دشمن کے حوالے نہیں ہونے دیں گے۔ بھارت نے جلد بازی میں الزام تراشی کی اور غیر جانبدارانہ تحقیقات سے گریز کیا۔ ازلی دشمن کے خلاف انتہائی پیشہ ورانہ انداز میں کارروائیاں کرتے ہوئے رافیل طیاروں کو مار گرایا گیا، دشمن کی متعدد بیسز اور S-400 سسٹمز کو نشانہ بنایا گیا۔ پاکستان نے ملٹی ڈومین وارفیئر کی صلاحیتوں کا بھی بھرپور مظاہرہ کیا۔ پاکستان نے ایک بار پھر ایک ایسے دشمن کے خلاف کامیابی حاصل کی جو اپنی گمراہ کن بالادستی کے غرور میں مبتلا تھا۔ غیر قانونی طور پر مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کی ریاستی سرپرستی میں جاری دہشت گردی، جبر اور مظالم کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ کشمیری عوام کب تک ظلم و جبر کا شکار رہیں گے اور حق خود ارادیت سے محروم رہیں گے؟ پاکستان کشمیر پر اپنے اصولی موقف پر ثابت قدم ہے۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے PMA کاکول میں خطاب، کہا پاکستان تنازع کے حل تک کشمیریوں کی جائز جدوجہد آزادی کی سیاسی، سفارتی اور اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ فلسطین تنازع کا دو ریاستی حل ناگزیر ہے۔ ہم 1967 سے پہلے کی سرحدوں پر القدس شریف کے دارالحکومت کی بنیاد پر آزاد فلسطینی ریاست کے اصولی موقف پر قائم ہیں۔ فیلڈ مارشل نے کیڈٹ سے کہا کہ جعلی خبروں اور غلط معلومات پر مشتمل انفارمیشن ڈس آرڈر کے ذرائع کا شکار نہ بنیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنے ملک کو اس کی صحیح منزل کی طرف لے جائیں۔ PMA کاکول میں 152ویں لانگ کورس، 37ویں ٹیکنیکل گریجویٹ کورس، 71ویں انٹیگریٹڈ کورس اور 26ویں لیڈی کوڈ کیڈٹ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی شاندار تقریب۔ مہمان خصوصی آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے کیڈٹس کو اعزازات سے بھی نوازا۔ پاس آؤٹ ہونے والوں میں دوست ممالک کے 40 فوجی بھی شامل، جن کا تعلق عراق، مالدیپ، بالی، نیپال، فلسطین، سری لنکا، یمن، نائجیریا، قطر اور بنگلہ دیش سے ہے۔ فیلڈ مارشل کی آمد پر حاضرین نے کھڑے ہو کر ان کا شاندار استقبال کیا۔ مہمان خصوصی نے پریڈ کا معائنہ بھی کیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا کہ افغان طالبان کو پاکستان میں حملے کرنے والی پراکسیز پر لگام ڈالنی چاہیے۔ یہ پراکسیز پاکستان کے اندر گھناؤنے حملے کرنے کے لیے افغان سرزمین استعمال کرتی ہیں۔ مسلح افواج اور بہادر عوام اس لعنت کو شکست دیں گے۔ ہم اسلام کی غلط تشریح کرنے والے مٹھی بھر گمراہ دہشت گردوں کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے۔ ہمارے دشمن کا فتنہ الہند اور فتنہ الخوارج کو ہائیڈ گنز کے طور پر استعمال کرنا اس کے بزدلانہ، منافقانہ اور گھناؤنے چہرے کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرتا ہے۔ دنیا کے متعدد تنازعات کا شکار علاقوں میں قیام امن کے لیے صدر ٹرمپ کی ذاتی کوششیں اور اسٹریٹجک لیڈرشپ واقعی قابل تعریف ہے۔ پاکستان خطے میں کامیابی سے نیٹ ریجنل سٹیبلائزر کے طور پر ابھرا۔ امریکہ کے ساتھ مضبوط اور بڑھتے تعلقات کو دوبارہ متحرک کرنا حوصلہ افزا اور خوشائند پیش رفت ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ حالیہ اسٹریٹجک باہمی دفاعی معاہدہ پاکستان سعودی بھائی چارے کو تقویت دیتا ہے۔ چین کے ساتھ اپنی تاریخی اور اسٹریٹجک تعاون پر مبنی شراکت داری اور دوستی پر فخر ہے۔ افغان عبوری حکومت کی درخواست پر پاکستان نے جنگ بندی میں توسیع کر دی۔ سفارتی ذرائع کے مطابق جنگ بندی کو دوحہ میں مذاکرات کے اختتام تک بڑھا دیا گیا۔ عارضی جنگ بندی میں توسیع افغان طالبان حکومت کی درخواست پر کی گئی۔ پاک افغان اعلیٰ سطح مذاکرات آج شروع ہونے کی توقع۔ مذاکرات میں شرکت کے لیے اعلیٰ سطح کا پاکستانی وفد آج دوحہ روانہ ہوگا۔ 48 گھنٹے کی عارضی جنگ بندی جمعہ کی شام 6 بجے ختم ہوئی تھی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ پاک افغان جنگ ختم کرنا میرے لیے بہت آسان ہے۔ دونوں ممالک کے لیے ثالثی کے لیے تیار ہوں تو ثالثی کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار۔ میں نے 8 جنگیں رکوائیں جس میں پاک بھارت جنگ بھی شامل۔ وزیراعظم شہباز شریف نے مجھے کہا کہ میں نے پاک بھارت جنگ ختم کر کے لاکھوں جانیں بچائیں۔ میں نوبل انعام کے لیے نہیں بلکہ زندگیاں بچانے کے لیے جنگیں رکوا رہا ہوں۔ افغانستان اور بھارت کا گٹھ جوڑ بے نقاب۔ افغان کرکٹ بورڈ سے افریقی سیریز سے دستبردار۔ نومبر میں ٹرائی نیشن T20 سیریز کے لیے ٹیم پاکستان بھیجنے سے انکار کر دیا۔ PCB نئی ٹیم شامل کرنے کے لیے سرگرم۔ ترجمان کے مطابق اس حوالے سے فیصلہ بہت جلد کر دیا جائے گا۔ افغان کرکٹ بورڈ نے دعویٰ کیا ہے کہ صوبہ پکتیکا میں پاکستان کے حملے میں کرکٹر کبیر صبغت اللہ اور ہارون مارے گئے۔
पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास आज शाम 4 बजे बिलावल हाउस में होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में पीपीपी और नून लीग ताल्लुकात का जायजा लिया जाएगा। सियासी महाजराई पर अराकीन राय देंगे। मुल्क की सरहदों, मईशत समेत तमाम अमूर पर बात होगी। बलूचिस्तान असेंबली का इजलास 20 अक्टूबर को दोपहर 3 बजे तलब कर लिया गया। इजलास में अमन व अमान समेत अहम मामलात पर बहस होगी। सवालात के जवाबात दिए जाएंगे। पुलिस एहलकारों की तनख्वाहों में इजाफे समेत दीगर अहम तवज्जो दिलाओ नोटिस और कानून साजी के लिए मुसव्वदा जात पेश होंगे। FIA के डिप्टी डायरेक्टर को घर से गन पॉइंट पर अगवा कर लिया गया। इस्लामाबाद के थाना शम्स कॉलोनी में मगवी की बीवी की शिकायत पर मुकदमा दर्ज। रोजीना उस्मान ने बताया कि उनके शौहर मोहम्मद उस्मान नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन में तैनात हैं और नहायत ही हसास नौयत के केसेस पर काम कर रहे हैं। 4 नाबालूग मुसल्लह अफराद एक गाड़ी में उनके घर एज 13 में आए और उन्हें गन पॉइंट पर अगवा कर लिया। वज़ीर खजाना की वाशिंगटन में आलमी बैंक के सदर मिस्टर अजय बांगा से मुलाकात। सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब ने सैलाब के नुकसानात के तखमीने के बाद आलमी बैंक की बरवक्त इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। फिच रेटिंग्स हुकाम से मुलाकात में वज़ीर खजाना ने पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग को B- के साथ मुस्तहकम आउटलुक देने पर इजहार तशक्कुर किया। वज़ीर खजाना दुबई इस्लामिक बैंक के CEO से भी मिले और पाकिस्तान के सकूक इजरा में बैंक के किरदार पर इजहार तशक्कुर किया। बरतानवी वज़ीर बैनुल-अक़वामी तरक्की से मुलाकात में वज़ीर खजाना ने पाकिस्तान के लिए बरतानिया की तवील मुद्दती तरक्याती मुआवनत पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर खजाना की पीटरसन इंस्टीट्यूट के गोल मेज इजलास में शिरकत। कहा, हालिया जियो पॉलिटिकल हालात पाकिस्तान के हक में बेहतर हैं। फ्रॉड केस में साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने समाअत 15 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। फवाद चौधरी के खिलाफ थाना अपारा में मुकदमा दर्ज है।